بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل و شعور دیا، اس کو بولنے کا انداز سکھایا، حتیٰ کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک کے جتنے بھی اس کے معاملات ہیں، اس ہر معاملہ میں اس کی رہنمائی کی ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے صحائف کے ذریعے سے۔ اچھا انسان وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتا جائے تو وہی شخص کامیاب ہے۔ اخلاق انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، اخلاق حسنہ کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور مذہبی اسکالر ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پیر سید عزیر حسن شاہ صاحب بخاری۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نعت شریف کے لیے ہماری خوش نصیبی، آپ بھی علامہ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ قمر نسیم ضیائی صاحب۔ میں علامہ صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، جب ہم لفظ بولتے ہیں اخلاق حسنہ تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں پروفیسر کیسر قریشی صاحب آپ کا اور حق نیوز کی جملہ ٹیم کا کہ جنہوں نے حق پھیلانے کا ذمہ اپنے چینل حق نیوز سے لیا ہوا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اخلاق حسنہ اگر ہم دیکھیں تو انسان جب پیدا ہوتا ہے جی تو پیدائش سے لے کر اس کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے۔ جی کمالات اگر وہ نہ بھی سمجھے تب بھی کمالات ہی ہیں۔ جی مثلاً دیکھنے کی قوت دی ہوئی ہے، جی چلنے کی قوت دی ہوئی ہے، سوچنے کی سینس دی ہوئی ہے، سمجھنے کی قوت دی ہوئی ہے۔ جی یہ ساری اشیاء دی ہوئی ہیں جی کہ انسان جو ہے وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، بولتا ہے۔ جی یہ تمام اشیاء دی ہوئی ہیں، جی لیکن اصل میں اس کی بقا ان کے ساتھ نہیں۔ جی اس کی بقا اگر کسی چیز کے ساتھ ہے تو وہ اس کا اخلاق ہے جی جس سے اس کی بقا ہے۔ جی ہم نے اکثر دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، فرعون و شداد و نمرود جیسے لوگ آئے ہیں جی کہ جن کی جو ہے کہتے ہیں کہ دولت کا ہی ایک بندہ آیا ہے جس کا نام موسیٰ منسا ہے۔ جی مثلاً اس کی دولت کا یہ حال ہے کہ دنیا میں جتنا سونا ہے وہ اس اکیلے کے پاس تھا، اللہ اکبر۔ یہ کہا جاتا ہے، لیکن آج بھی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ جی لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو صوفیاء کرام، اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف لوگ جی کہ جنہوں نے جو ہے اپنی زندگی اخلاق حسنہ کے ساتھ گزاری، داتا صاحب کا آج بھی لوگ نام لیتے ہیں۔ جی تو اخلاق حسنہ کا یہ بہترین۔ اچھا، جب ہم اخلاق حسنہ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہماری اس کے بارے میں تعلیمات حاصل کریں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا وہ کون سی ہستی ہے یا کون سی شخصیت ہے کہ جس سے ہم یہ تعلیمات حاصل کر سکیں، جس سے یہ تعلیمات لے سکیں۔ جی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا جواب دیا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ میرا نبی ہے جو تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہی ہے تمہارے لیے، جی اسی سے تم اسی کو دیکھو، تم اس کو دیکھتے دیکھتے کام کرتے رہو گے۔ کام کرنا تمہارا کام ہے، اخلاق حسنہ قرار دینا تمہارے رب کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم صرف میرے حبیب کو دیکھتے رہو۔ جی پھر اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ۔ کہ ہم نے آپ کو بے شک حبیب خلق عظیم پر فائز کیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس آیت کے اگر ایک ایک لفظ پر ہم توجہ کریں تو ہر ایک لفظ میں ایک لطیف نقطہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً خلق کے بارے میں اگر ہم دیکھیں جی تو خلق کی تعریفات تو بہت سارے مفسرین نے کی ہیں، لیکن امام رازی نے جو تعریف کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام رازی فرماتے ہیں خلق جی اس شے کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی شخص میں پائے جائیں تو بغیر تصنع اور بناوٹ کے افعال حمیدہ کا ظاہر ہونا یہ خلق کہلاتا ہے۔
اللہ اکبر، یعنی جس میں تصنع اور بناوٹ نہ ہو۔ ویسے تو ہم دیکھ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسا دیس، ایک بات مشہور ہے، جیسا دیس ویسا بیس۔ لوگ اپنی مرضی اور منشا اور ضرورت کے مطابق اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، باہر لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑے میٹھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اچھا سمجھیں، اچھا امپریشن پڑے۔ وہی لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو الامان والحفیظ، ان کا جو بیوی بچوں کے ساتھ بولنے کا انداز ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بولنے کا انداز ہوتا ہے، تو یہ گویا اخلاق نہیں ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ جی اخلاق کی تعریف سے یہ چیز کیونکہ نکل چکی ہے، کیونکہ تصنع اور بناوٹ کی قید جو لگا دی گئی، جی تو بغیر تصنع اور بناوٹ کے افعال حمیدہ کا کسی شخصیت سے سرزد ہونا خلق کہلاتا ہے۔ جی تو یہ امام راضی نے تعریف کی ہے۔ جی ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ افعال خود کیے جائیں، مثلا اچھا بنا جائے، جی یہ خلق کی تعریف میں نہیں آتا۔ جی خود ہی اچھائی آپ سے چھلکے یہ خلق میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بننے میں اور چھلکنے میں یہ ایک دونوں میں مین ڈفرنس ہے جو امام راضی نے اس کو نقل کیا۔ جی آگے ارشاد فرمائے جو عظیم کی قید لگائی، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ عظیم کے بارے میں علامہ لوسی فرماتے ہیں عظیم سے مراد یہ ہے کہ جس کی بلندی کو کوئی نہ پہنچ سکے اس کو عظیم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کی بلندی تک کسی کی رسائی نہ ہو اس کو عظیم کہتے ہیں۔ عظیم کہتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا بیچ میں لفظ ہے اعلیٰ، جی جس کا مطلب ہوتا ہے پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک تھاٹ ہی پوری اس آیت کی چینج ہو جاتی ہے، ایک نظریہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی اعلیٰ یہاں بمعنی استعلاء ہے، جی یعنی کسی چیز پر قابض ہو جانا۔ اللہ ٹھیک ہے، جی مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، جی تو اعلیٰ پر کے معنی میں، تو اس کا مطلب کرسی اس کے قبضے میں تھی تو تب بیٹھا ہے نا، جی تو یہ ہوتا ہے اعلیٰ استعلاء کے معنی میں۔ جی اب اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ اے حبیب، جی اے میرے حبیب، کہ ہم نے آپ کو وہ والا اخلاق عطا کیا ہے کہ جو تصنع اور بناوٹ کے بغیر ہے۔ اللہ اور گویا کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کی قید جب اس پر لگی تو معنی یہ بنے گا کہ اے حبیب آپ جو جو عمل کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ اخلاق بنتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ عمال کرتے ہیں جو جی جی وہ اخلاق بنتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں گویا کہ اخلاق حضور کے ساتھ متصف ہوا ہے اس وجہ سے کہ اخلاق جو ہے اخلاق حسنہ بن جائے، اللہ حضور کی متصف ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اکثر جملہ کہا جاتا ہے، میں یہاں سے آگے بات کو بڑھاتا ہوں، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بات کی، اکثر بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو پرکھنا ہے اور اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہے تو تم اس کو دیکھو کہ وہ اس کے جو نوکر ہیں یا اس کے محکوم ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ جی، جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، کام ان کے ماتحت جو ہیں ان کے ساتھ دیکھنا ذرا اس کا رویہ کیسا ہے۔ جی تو یہ جو ہے پرکھا، اگر یہ پرکھو اس میں وہ بہتر نکلے تو سمجھ لینا وہ اخلاق حسنہ سے متصف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے ایک غلام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ چھوٹے سے جب بچے تھے جی، تو وہ غالباً حضور 10 سال کی عمر میں تھے، تو حضور کی بارگاہ میں ان کے والدین دے گئے جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بچہ ہے، یہ آپ کے پاس ہم چھوڑتے ہیں تاکہ آپ کی خدمت کرے گا تو ہماری بھی آخرت سنور جائے گی۔ یہاں بھی بزرگوں کے ہاں یہ اصول رہا ہے پہلے تک، آج تو شاید ختم ہو چکا ہے، لیکن بزرگوں کی درگاہوں پہ جو ہے نا اپنے بچوں کو چھوڑ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت انس شروع سے حضور کی خدمت کرتے رہے۔ اب حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اب گھر والے قرار پائے حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے میں کیونکہ چھوٹا تھا عمر میں تو طفولیت مجھ پہ غالب تھی، مجھ سے بعض اوقات کوئی چیز ٹوٹ جاتی، بعض اوقات مجھ سے جو کام بچگانہ پن جو ہے وہ بچوں والی جو عادات، بعض اوقات مجھے کچھ کام کہا جاتا تو میں کام صحیح طریقے سے کر نہ سکتا۔ تو اگر جو اس دور میں آپ غلامی کا ایک تصور دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور آپ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اللہ اور آپ کو آپ کے زخموں پر نمکوں کی بھی روایت، نمک چھڑکا جاتا ہے، یہ بھی روایات موجود ہیں۔ اس دور میں ایسا کرنا کہ حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے اگر کچھ ٹوٹ بھی گیا تو 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، حضور نے آج تک اف نہیں کہا مجھے کہ انس تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ سرزنش کا تو یعنی معاملہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق حسنہ، جی، کہ آپ جیسے باہر ہیں ویسے ہی گھر
حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بدتر وہ ہے کہ جیسے وہ باہر ہے ویسے وہ اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کرے. جی، اور یہی غالباً حضرت انس بن مالک یہاں فرماتے ہیں کہ میں سرکار نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں چھوٹا تھا تو میں راستے میں جا رہا تھا تو آگے بچے کھیل رہے تھے، میں اس میں مشغول ہو گیا. سرکار نے مجھے کسی کی طرف پیغام دے کے بھیجا تھا. اب بچے ہیں، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، ان کے ساتھ مشغول ہو گیا، بھول گیا کہ میں کسی کام سے آیا ہوں. تو کہتے ہیں اتنے میں سرکار کافی وقت گزر گیا. سرکار آئے تو جب وہاں مجھے دیکھا تو سرکار نے بڑی محبت سے آ کے میرے پیچھے سے میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ فرمایا. پھر میرے سے پوچھا انس تمہیں جس کام کا کہا تھا وہ تو تم بھول ہی گئے ہو. تو سرکار نے کوئی دوسری بات نہیں کی اور پھر مجھے اس کام کے لیے روانہ کر دیا اور میں وہ کام کر کے واپس آ گیا. یعنی سرزنش والا معاملہ نہیں تھا. تو کیا اعلیٰ اخلاق ہیں میرے آقا کے. اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، علامہ حافظ قمر نسیم ضیائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پروفیسر کیسر قریشی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمات قبول فرمائے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. کیوں؟ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں،
نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ حافظ قمر نسیم ضیائی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بڑا خوبصورت محبتوں بھرا کلام آپ پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، وقت چونکہ مختصر رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے اب کی رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو کس قدر اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے فرض ہے جی کہ وہ اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جس جو اخلاق سے خالی ہے وہ تو نام کا مسلمان ہے، جی ایمان کی روح تو اس میں باقی ہی نہیں۔ جی دیکھیں، بہت سارا اسلام جو پھیلا ہے جی وہ اخلاق کے دم پر زیادہ پھیلا ہے، جی، اس کا ایک بڑا حصہ ہے جو اخلاق سے کی متاثر وجہ ہو سے کر۔ متاثر ہو کر۔ جی ملیشیا میں 2 صحابہ آگے جی کاروبار کرنے، جی تو جب وہ کاروبار کرتے، ان کی دیانت داری دیکھتے ہوئے، ان کی محبت کے اثرات دیکھتے ہوئے کیا کیا کہ لوگوں نے کہا تم کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، جی یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے؟ جی تو کہنے لگے یہ ہم نے اس سے سیکھی ہیں جو پہلوں کا بھی امام ہے، جو آخریوں کا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کس سے سیکھی ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر وہ کون ہے ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ جی تو وہ ان کی دیانت داری اور ان کو حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ 70% آبادی ملیشیا کی 2 بندوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے جو اخلاق حسنہ، مسلمان کا بنیادی جو ہے وہ۔ آج مسلمان اس سے کہیں زیادہ دور تو نہیں نکل گیا؟ مسلمان اس سے زیادہ دور کافی نکل چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو اور تعلیمات مصطفی کو چھوڑ دیا ہے، جی کہ جو ہمارے نزدیک جو تعلیمات تھی رسول اللہ کی، جی وہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ جی ہم یورپ کی ٹائلیں دیکھ کر متاثر ہو چکے ہیں، جی یورپ کے شیشے دیکھ کر متاثر ہو چکے جی ہیں، یورپ کے زرق برق لباس دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ جی دین اسلام کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں۔ جی اگر ہم دین اسلام کی طرف جاتے تو آج وہی حسین مسلمان ہمیں نظر آتا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے موجود تھا۔ جی اور کیا خوبصورت، میں تو کہتا ہوں کہ انسان تو دور کی بات، جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا ناروا، اتنا اچھا سلوک تھا صحابہ رسول کا اور حضور کے تعلیم یافتہ لوگوں کا کہ میں اگر ایک واقعہ بیان کروں، وقت قلیل ہے، کہ امام حسن کا دور ہے، جی امام علی مقام حسن پاک کا دور۔ سبحان اللہ، 5ویں خلیفہ۔ میں اگر بات نہ کروں بیچ میں اہل بیت کے خاندان کی تو بات پوری نہیں ہوتی۔ جی جی تو آپ کا دور ہے، تو آپ آئے تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کالے رنگ کا حبشی ہے، جی وہ ایک نوالا خود کھا رہا ہے، دوسرا کتے کو کھلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایک توڑتا ہے خود منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا کتے کو ڈال رہا ہے۔ جی امام علی مقام، یہ دیکھیں نا، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے جی کہ اللہ تیری مخلوق ہے، تیری مخلوق سمجھ کے کھلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو جب اس کی مخلوق سمجھ کے کھلائیں گے تو دیکھنا وہ آپ پر کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایک نوالا خود کھا رہا ہے، ایک اسے کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے دیکھا کہ اتنی رحم کر رہے ہیں، اب یہ نواس رسول ہے، اب یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین کہتے ہیں کہ یہ میرا سردار ہے، اللہ اکبر، یہ میرا بھائی نہ کہا کرو، یہ میرا سردار ہے۔ سبحان تو اللہ۔ ایک نوالا خود کھا رہا ہے، ایک اس کو کھلا رہا ہے کتے کو۔ جی امام حسن پھر تو سردار تھے نا، جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ 2 منٹ ادھر بیٹھو، گئے جا کے وہاں کی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا جی وہ زمین خریدی، وہ زمین خرید کے کہا کہ یہ جو تو نے صلہ رحم کیا اور تیرا اخلاق جو ہے اس کی وجہ سے یہ زمین حسن نے تجھے تحفے میں دے دی، اللہ اکبر، اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ دوسرے دن امام حسن پھر آ گئے۔ جی اب دیکھیں غلام بھی کیسے ہونے چاہیے۔ جی
امام حسن نے کہا کہ بھائی تمہیں زمین تحفے میں دی ہے، کوئی یہاں مکان بنا لو، کوئی کچھ کام میں لے آؤ۔ جی تو حبشی مسکرایا، اس نے کہا کہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، وہ میں نے بھی اللہ کے راستے میں آگے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ یہ اخلاق حسنہ کی مثال ہے۔ جی ہمارے ہاں اتنے زیادہ واقعات ملتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ دین اسلام سے زیادہ اخلاق جاننے والا کوئی دین ہی نہیں جو اس نے اور تعلیم نہ دی ہو۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے دنیا میں جو آنے کا مقصد ایک حدیث میں جو آپ نے بیان کیا اور فرمایا کہ میں تو اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مقصد نبوت جو ہے، رسالت کو جو مبعوث کرنے کا جو مقصد آقا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں آیا، مبعوث کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاقیات کی کتنی اہمیت ہے۔ آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو آپ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو مختصر۔ پیغام یہی ہے کہ ہمیں اسلام کے ساتھ جڑنا ہے، جی ہمیں یورپ کے ساتھ نہیں جڑنا۔ جی ہمیں ہمارے جو آئیڈیل ہیں یورپ نہیں ہونا چاہیے، جی ہمارے آئیڈیل جو ہے وہ یہ فرنگی لوگ نہیں ہونے چاہیے، ہمارے آئیڈیل جو ہونے چاہیے وہ شیر خدا ہونے چاہیے، اللہ ہمارے جو آئیڈیل ہونے چاہیے وہ حسن مجتبیٰ ہونے چاہیے، سبحان اللہ، ہمارے جو آئیڈیل ہونے چاہیے وہ حسین پاک ہونے چاہیے، سبحان اور اللہ، عورتوں کے لیے حضرت بی بی پاک سے بڑا نمونہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اگر ان ہستیوں کے ساتھ متصف ہو کر زندگی گزاریں جی تو دیکھیں کس طرح معاشرہ دوبارہ پروان چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ان لوگوں کی نسبت کا فیض پانے کے لیے ان کے قریب ان کے اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے، پھر آپ ان کی نسبتوں کا صحیح معنوں میں آپ کو فیض ملے گا اور آپ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پہ بھی فائز ہوں گے۔ میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے ایک بار پھر مشکور ہوں، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ دنیا میں کوشش کریں اس انداز میں جئیں کہ آپ جئیں تو لوگوں کو آپ سے سکون اور راحت محسوس ہو، اور آپ جائیں تو لوگ آپ کے لیے روئیں کہ کتنا اچھا بندہ تھا، کتنا اچھا شخص تھا، لوگ آپ کی تعریف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ شکر کریں کہ یہ بندہ، یہ شریر آدمی اس دنیا سے گیا ہے، ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ناکام ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے دونوں کے متعلق الگ الگ باتیں ارشاد فرمایا جو پہلے کامیاب والا تھا اس کے متعلق اس لیے کہا ہے کہ اس کے پیچھے جنازے میں جو چلنے والے لوگ تھے اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں جس کی رب کی مخلوق تعریف کرے وہ عند اللہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا تھا اس کے پیچھے لوگ اس کی برائیاں کر رہے تھے، گویا ایک شکر کرنے کا ایک سما تھا۔ تو اس لیے جو مخلوق خدا کے زبانوں پر برا ہو وہ عند اللہ بھی برا ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں بلکہ وہ ناکام ٹھہرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان